السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف مسلمان وفادار رسول دیں، کوئی دیوبندی بد مذہب بدعقیدہ میرے سلام کا جواب نہ دے۔ جناب حضرات، یہ کتاب اشرف السوانح ہے اور اس کتاب کا جو مصنف ہے وہ دیوبندیوں کا بڑا عالم حکیم الامت اشرف تھانوی۔ یہاں دیکھیے، یہ ادارہ تالیفات اشرفیہ، تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر۔ ٹھیک ہے جناب، یہ اشرف السوانح ہے، حکیم الامت صاحب کے اشرف السوانح۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ تھانوی جی کی اشرف السوانح اور ان دیوبندیوں کا کارخانہ، ان کا لکھنے والا۔ بہرحال آج میں یہ ثابت کروں گا کہ دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے معاذ اللہ مجنون کہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی پاگل کہا تھا معاذ اللہ۔ میرے رب نے اس کے 10 عیب گنائے تھے، 10 عیب، اور اس میں سے ایک عیب یہ تھا کہ وہ حرامی تھا، حلالی نہیں تھا، یعنی وہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آج کچھ اسی طرح تھانوی صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تھانوی صاحب بھی اپنے اوریجنل باپ کی اولاد نہیں ہیں بلکہ کسی اور کی اولاد ہیں۔ غصہ نہ کیجیے گا، صرف سنیے گا، میں ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ جناب، یہ کتاب ہے حفظ الایمان، ہے تو یہ بے ایمان، مگر نام رکھا ہے حفظ الایمان۔ دیکھیے، یہ تھانوی جی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اشرف علی تھانوی لعنت اللہ علیہ لکھا ہے ادھر۔ خیر، دیکھیے، دارالکتاب دیوبند۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ کتاب میں پلٹ رہا ہوں اور یہ صفحہ نمبر بھی ایک ہی بار میں آ گیا ہے۔ بہرحال چلیے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک ہی بار میں یہ نکل کے آ گیا۔ مگر میں یہ نہیں کہوں گا جو ان کے ملاؤں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیری زبان سے کبھی غلط نہیں نکلوائے گا۔ میں تو بڑا گناہ گار آدمی ہوں۔ بہرحال پتہ نہیں کتنی غلط باتیں میری زبان سے نکلتی ہیں، مگر رشید احمد اندھا ایک ایسا گندا تھا کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری زبان سے کبھی غلط نہیں نکلوائے گا۔ خیر سنیے، یہاں پر مسلمانوں، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی بھیانک گستاخی کی ہے، کتنے غلط اور غلیظ الفاظ استعمال کیے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے۔ لکھا ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیب یا مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے، اسی طرح کا علم غیب جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی مان لیا۔ سمجھے مسلمانوں؟ یعنی ہمارے نبی کی شان میں یہ کھلم کھلا توہین ہے۔ تو دیکھیے، 1400 سال پہلے ولید ابن مغیرہ میرے آقا کے خلاف بولا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 10 عیب فاش کیے تھے، 10، یعنی 9 کو وہ خود جانتا تھا، 1 نہیں جانتا تھا۔ تو تلوار لے کے اپنی ماں کے گردن پہ چڑھ گیا، سینے پہ چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ سچ سچ بتا ورنہ میں تیری گردن قلم کر دوں گا۔ خیر، اب دیکھیے وہ زمانہ تھا حضور کے دور کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کر دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت لمبی ہے، صرف وہی کہتا ہوں جو میں تھانوی جی کو ثابت کرنے جا رہا ہوں۔ عتل بعد ذلک زنیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی یہ حلالی نہیں ہے، حرامی ہے، یہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد نہیں ہے۔
تو آج میں یہ بتانا چاہوں گا مسلمانوں کہ دیکھیے 1400 برس پہلے جس نے میرے نبی کی شان میں توہین کی، جس نے میرے نبی کو پاگل کہا، مجنون کہا، تو اس کو اسی وقت اس کے حرامی ہونے کی اطلاع ہو گئی، مل گئی، ٹھیک ہے؟ تو اب تو میرے کوئی آیت نازل ہو، اب تو 1400 برس بیت گئے ہیں اس بات کو. خیر ایک ہی دلیل کافی ہوتی ہے نا. مگر میرے رب کی بہت بڑی شان ہے کہ اپنے رب کے دشمنوں کو ان کی زبان سے، ان کے ہی منہ سے، ان کے ہی قلم سے حرامی ثابت کرا دیا میرے رب نے، میرے اللہ نے. کیسے مسلمانوں؟ میں وہ بتاؤں گا. دیکھیے اب کوئی نئی آیت تو اترنے والی نہیں ہے کیونکہ قرآن تو مکمل ہو چکا ہے. اب تو قرآن کی کوئی نئی آیت آنے والی نہیں ہے، سمجھے مسلمانوں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے قلم سے، سمجھے، اس کو حرامی ثابت کرا دیا. دیکھیے مسلمانوں، یہ کتاب میں رکھ رہا ہوں اور اس کتاب کو اشرف السوانے کہتے ہیں. یہ میں سب پہلے دکھا چکا ہوں، یہ دیکھیے پھر دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیے یہ پھر سے میں نے پنا پلٹ دیا ہے اور یہ دیکھیے بات یہاں سے شروع ہوئی ہے. ولادت مبارکہ کا واقعہ ہے یہ، سمجھے مسلمانوں؟ حضرت والا کی ولادت و سعادت کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے، جو خاندان میں اسی وقت سے مشہور چلا آ رہا ہے اور جس کو خود حضرت والا نے اپنے بزرگوں اور حاضرین واقعہ سے سن کر قلم بند بھی کر فرما لیا. سمجھے مسلمانوں؟ کس نے؟ تھانوی جی نے قلم بند فرما لیا ہے. ملاحظہ ہو مقدمہ حسام عبرت. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت والا، سمجھے، یعنی تھانوی جی، حضرت والا کے والد ماجد کو مرض خارش ہو گیا تھا، یعنی کھجلی ہو گئی تھی، سمجھے، اور ایسی خطرناک کھجلی کہ یہ پریشان ہو گئے تھے، سمجھے، خارش ہو گیا تھا اور اس قدر شدید تھا کہ کسی دوا سے فائدہ نہ ہوتا تھا. کسی ڈاکٹر نے کہا کہ اس مرض کی ایک دوا اکسیر ہے مگر وہ قاطع النسل ہے. چونکہ والد صاحب مرض سے بہت تنگ آ چکے تھے، یعنی تنگ آ گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے. تو کیا پریشان ہو گئے تھے؟ تو بہت تنگ آ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس دوا کا استعمال یہ کہہ کر کر لیا. کیا کہہ کر کر لیا؟ کہ بلا سے اولاد نہ ہو، بقا نوعی سے بقائے شخصی مقدم ہے. یعنی تھانوی جی پیدا ہو یا نہ ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو دوا کھاؤں گا. بہرحال میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں بھائی، یہ بات ٹھیک ہے، جو میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں میں بتا رہا ہوں. اس میں جو لکھا ہے میں وہی سمجھا رہا ہوں. یعنی ان کے دل میں یہی تھا کہ کوئی اولاد پیدا ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، مگر میں اس پریشانی سے بہت تنگ آ گیا ہوں، کھجلی سے تنگ آ گیا ہوں، اس خارش سے بہت تنگ آ گیا ہوں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ یار میں کم سے کم صحیح تو رہوں گا، ٹھیک تو رہوں گا یار، کھجلی تو نہیں ہوگی نا. اسی لیے انہوں نے وہ دوا کھا لی. یہ سن کر بھی کہ یہ قاطع النسل ہے، یعنی اس سے آپ نامرد ہو سکتے ہیں. بہرحال سنیں آگے. والد صاحب کو جب یہ معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوئے. والدہ صاحب کو، یعنی ان کی امی جی کو جب یہ اس بات کا علم ہوا کہ ایسے ایسے جو ہے ہمارے میاں جی نے، یعنی تھانوی جی کے باپ صاحب نے یہ دوا کھا لی ہے، تو بہت جو ہے پریشان ہوئی، بہت زیادہ. کیونکہ اس وقت تک کوئی نرینہ اولاد نہیں رہتی، سمجھے، یعنی پریشانی کی تو بات ہی تھی، کوئی بچہ ہی نہیں تھا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ مر جاتا تھا. خیر کیونکہ اس وقت تک کوئی نرینہ اولاد نہیں رہتی تھی، شدہ یہ خبر نانی صاحبہ کو بھی پہنچ گئی.
यानी थानवी जी की नानी के पास तक ये खबर पहुंच गई, उनको भी बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने हजरत हाफिज गुलाम मुर्तज़ा साहब मजजूब पानीपती से, जो इत्तेफाक से नाना साहब के ताल्लुकात साबिका की वजह से तशरीफ़ लाए हुए थे, शिकायत की कि हजरत मेरी इस लड़की के लड़के जिंदा नहीं रहते। हाफिज साहब ने बतरीक़े मुअम्मा फरमाया कि उमर व अली की कशाकशी में मर जाते हैं। ये गैब की खबर बता रहे हैं, और इससे भी भयानक गैब की खबर, गैब का इल्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थानवी जी जो अपनी हिफ्जुल बेईमान किताब में कह रहे हैं माज़अल्लाह कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब माज़अल्लाह जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों की तरह है, समझे, और अपने मुल्लाओं के लिए मानते हैं और रसूलुल्लाह के लिए नहीं मानते। रसूलुल्लाह के इल्म गैब को जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों के लिए बता रहे हैं, उसी की इसको ये सज़ा मिली है। बहरहाल वलीद इब्न मुगीरा को 1400 साल पहले उस चीज़ का इल्म हुआ, और थानवी जी के कलम ने आज ये गवाही दे दी। बहरहाल थानवी जी का कलम 150-200 साल या कितने साल इसको मरे हुए हो गए हैं, तो 80-90 साल या 70 साल, कितने साल इसको मरे हो गए, और इस किताब को लिखे हुए कितना टाइम हो गया। खैर, इसकी किताब में ये साबित है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, बतरीक़े मुअम्मा फरमाया कि उमर व अली की कशाकश में मर जाते हैं। अब की बार अली के सुपुर्द कर देना, जिंदा रहेगा। देखो मुसलमानों, ये भी कह रहे हैं कि अली के सुपुर्द कर देना, जिंदा रहेगा, और ये कहते हैं कि माज़अल्लाह जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी बात का इख्तियार नहीं। माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। वो सब भी दिखाऊंगा, वो सब भी मैं दिखा चुका हूँ आपको बार बार। चलिए आगे की बात कहता हूँ मैं आपसे। लिखते हैं कि उस मजज़ूबाना मुअम्मा को कोई ना समझा, लेकिन वालिदा साहिबा ने अपनी फ़हमो खुदादाद और नूर फिरासत से उसको हल किया और फरमाया कि हाफिज साहब का ये मतलब है कि लड़कों के बाप फारूकी हैं और माँ अलवी, और अब तक जो नाम रखे गए वो बाप के नाम पर रखे गए, यानी फजल हक वगैरह। अब की बार जो लड़का होगा उसका नाम ननिहाल के नामों के मुताबिक रखा जाए, जिसके आखिर में अली हो, यानी अली हो, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया था अशरफ अली। बहरहाल हाफिज साहब ये सुनकर हंसे, अरे बड़ा हंसे, समझे जनाब, ये सुनकर हंसे और फरमाया कि वाकई मेरा यही मतलब है, ये लड़की बड़ी अक्लमंद मालूम होती है। समझे, कह रहे हैं ये लड़की बड़ी अक्लमंद मालूम होती है। फिर फरमाया कि इंशाअल्लाह इसके 2 लड़के होंगे और जिंदा रहेंगे। ये गैब की बात है, अभी तक तो थानवी जी की अम्मा के पेट में कोई हमल ही नहीं है, अभी तो कोई कहीं से कोई जरिया ही नहीं है, मगर वो पहले ही बता रहे हैं कि इस लड़की को 2 लड़के होंगे और जिंदा रहेंगे। बताइए, किसी की जिंदगी और मौत का अल्लाह के अलावा किसी को मालूम है देवबंदियों के नजदीक? जब किसी को नहीं मालूम तो ये देवबंद के बुजुर्ग कैसे बता रहे हैं भाई? जरा मुझे जवाब दिया जाए। मुंह में ना, हलक में ना, किल के रजा डाल दूंगा इंशाल्लाह। किल के रजा है खंजर खुखार बर्कबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें। खैर, ये कहता है कि इसके 2 लड़के होंगे और जिंदा रहेंगे। एक का नाम अशरफ अली खान रखना, दूसरे का अकबर अली खान। नाम लेते वक्त खान अपनी तरफ से जोश में आकर बढ़ा दिया था। किसी ने पूछा कि हजरत क्या वो पठान होंगे? फरमाया नहीं, अशरफ अली अकबर अली नाम रखना। ये भी फरमाया कि दोनों साहिबे नसीब होंगे। क्या होंगे? साहिबे नसीब होंगे। ये भी फरमाया
کہ ایک میرا ہوگا. کیا فرمایا؟ ایک میرا ہوگا. دیکھ لو مسلمانوں، کیا کہا؟ ایک میرا ہوگا. کون کہہ رہا ہے بھائی؟ دیکھ لو بھائی، میں نہیں کہہ رہا ہوں. تھانوی جی حرامی ہو چکے ہیں آپ کے سامنے، کیونکہ ولید بن مغیرہ کی شہادت جو ہے قرآن سے ہم کو ملتی ہے، اور اشرف علی تھانوی کے حرامی ہونے کا ثبوت اس کی کتابوں سے ملتا ہے. کسی کی اماں نے اتنا دودھ پلایا ہے، کسی میں اتنا علم اور اتنا دم خم، تو آئے اور میرے اس حوالے کو غلط ثابت کرے. بہرحال کیا فرمایا؟ یہ بھی فرمایا کہ ایک میرا ہوگا اور حافظ ہوگا، دوسرا دنیا دار ہوگا. تو جو اکبر علی تھا نا وہ دنیا دار تھا، جو اشرف علی تھا نا وہ انہی کا تھا. تو اشرف تھانوی کے حرامی ہونے میں اب کوئی شک ہے کیا؟ کیونکہ کوئی حلالی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر ہی نہیں سکتا. سمجھے مسلمانوں؟ بہرحال آگے کی بات سنیں. چنانچہ یہ سب پیشن گوئیاں حرف بحرف راست نکلی. دیکھ لو مسلمانوں، چنانچہ یہ سب پیشن گوئیاں حرف بحرف راست نکلی. حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ یہ سب جوش میں کبھی اکھڑی باتیں کرنے لگتا ہوں. یہ انہی مجذوب صاحب کی روحانی توجہ کا اثر ہے جن کی دعا سے میں پیدا ہوا ہوں، کیونکہ طبیعت مجذوبوں کی طرح آزاد ہے. الجھی ہوئی باتوں کی محتمل کیا لکھا ہے؟ محتمل نہیں. بہرحال اب میرے اوپر الزام کوئی مت لگانا، ٹھیک ہے؟ میں نے نہیں کہا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ولید بن مغیرہ نے جو توہین کی تھی اس کی دلیل قرآن پاک میں ہے، اور جو تھانوی جی نے توہین کی ہے ان کی دلیل ان کی اس کتاب میں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ کتاب ہے اشرف السوانح. تو تھانوی جی کے قلم نے خود ہی یہاں سب کچھ ظاہر کر دیا، اور یہ سب پیشن گوئیاں حرف بحرف بھی ہوئی، خود ہی کہتے ہیں. سمجھے جناب؟ اور تھانوی جی کہتے ہیں کہ میں جو اکھڑی باتیں کرتا ہوں کہ یہ انہی کا اثر ہے. او دیو کے بندرو، ارے اس حرامی تھانوی کے پیچھے کیوں پڑے ہو ہیں؟ جو تمہارے نبی کی توہین کرتا ہے، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی توہین سنتے ہو ہیں، اور اسی نبی کے توہین کرنے والے کے ساتھ تم رہتے ہو. ارے شرم کرو بے غیر، تو شرم کرو، کچھ تو شرم کرو. بہرحال مسلمانوں، جو سچ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. جو سچ تھا وہ پیش کر دیا. کتاب انہی کی ہے، دیکھیے کتاب انہی کی ہے، سب کچھ انہی کا ہے. دیکھیے خیر کئی دنوں سے مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا، اس لیے میں کچھ جو ہے آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکا. اس کے لیے میں جو ہے آپ سے معافی چاہتا ہوں. اور آپ سب کی یہ محبت ہے کہ اگر میرا ویڈیو نہیں آتا تو بہت سارے بھائی فون کر لیتے ہیں کہ نور حسن بھائی کیا ہوا، آپ کا ویڈیو نہیں آیا. ان کو بھی خطرہ لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں نور حسن کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. بہرحال انشاءاللہ جب تک میرا وقت نہیں آیا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ آپ بے فکر رہیے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ مجھے یاد کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے، اور اس چینل کو آپ تمام حضرات ضرور سبسکرائب کریں. جو مسلمان ہیں، وفادار رسول ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں، جو سلسلہ سنیت سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی سلسلے سے جڑے ہوں، چاہے وہ چشتی ہوں، چاہے قادری ہوں، چاہے برکاتی ہوں، چاہے رضوی ہوں، چاہے شہروردی ہوں، اور چاہے شافعی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے حنفی، مگر صرف مسلمان بدعقیدہ کوئی بھی نہیں. بدعقیدہ کوئی بھی نہیں، بدعقیدہ چلے گا ہی نہیں. خیر یہ آپ سب کی محبتیں ہیں جو میری ہمت اتنی بلند ہے
کہ الحمدللہ میں کسی بھی طوفان سے نہیں ڈرتا ہوں. جس دیوبندر کا دل چاہے وہ سامنے سے آ کے بات کرے. سامنے سے بات کرنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے, بہت لطف آتا ہے ماشاءاللہ, کیونکہ عوام کو مخاطب کر کے جو ہے میں سمجھاتا ہوں, بتاتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں. خیر, اللہ حافظ, فی امان اللہ. باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی, لمبی ہو جائیں گی, ابھی بھی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی, مگر سمجھانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے مسلمانوں, کیونکہ میں صرف عوام اہل سنت کے لیے کام کرتا ہوں. جو علماء ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں, جو دیو کے بندر ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں, مگر جو نہیں جانتے ان کو سمجھانے کے لیے میں کام کرتا ہوں. اللہ حافظ, فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.